مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامیہ این لا توجد، ویئر از ان دعوت اسلامی۔ اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے سنت بھرے اجتماعات دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں ہم نیپال گنج میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے درمیان ہونے والا تربیتی اجتماع دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رات میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ اس طرح کا درس عطا فرماتے ہیں کہ یہ قیامت تک کا یہ طریقہ رہے گا کہ بعض لوگ دینی خدمات کریں گے، ان سے اسلام کو قوت پہنچے گی، مسلمان ان سے فائدہ اٹھائیں گے، مگر وہ خود اس فائدے سے محروم رہیں گے۔ مثال دی آپ نے، جیسے کہ کوئی آدمی مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے وغیرہ، یا صدقہ و خیرات کرتا ہے، اب اس کی نیت میں اگر ریاکاری ہے تو لوگ تو اس کی ان خدمات سے فائدہ اٹھا کر جنتی بن جائیں گے، اور وہ اپنی نیت اور اللہ کی خفیہ تدبیر کے سبب دوزخ میں چلا جائے گا۔ یعنی ایک شخص صدقہ کرتا ہے، مدرسہ بنایا اس نے ریاکاری کے حوالے سے، اب مدرسہ اس نے بنایا، اب مدرسے میں پڑھ کر نہ جانے کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں، لیکن اس مدرسہ بنانے والے کی اگر نیت ریاکاری کی تھی، فاسد نیت تھی، تو اس کو تو مدرسہ بنانے پر ثواب تو پوچھا، اس کو تو عذاب ملے گا، تو گناہ کیا اس نے، حرام کام کیا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو میرا آج کا موضوع بھی ہے وہ یہ
حدیث پاک کا جو حصہ ہے کہ اللہ عز و جل اس دین کو فاسق آدمی سے بھی قوت دے گا، جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے۔ اب میں فتاوی رضویہ کی طرف جا رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے فاسق کی تعریف پوچھی گئی کہ فاسق کی کیا تعریف ہے، فاسق اور فاجر میں کوئی فرق ہے، فاسق کے پیچھے نماز کیسی ہے، فاسق کا معلن کب کہا جائے گا اور اس کے پیچھے نماز کیسی ہے، اس سے جان کر امام بنانے والے کا کیا حکم ہے، اس طرح کا سوال اعلیٰ حضرت سے 6 جلد صفحہ نمبر 600 پر کیا گیا ہے، مخرجہ جو نئی فتاوی رضویہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جواب میں ارشاد فرمایا، فاسق وہ کہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور وہی فاجر ہے، اور کبھی فاجر خاص زانی کو کہتے ہیں۔ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اور اگر معلن ہے اگر معلن نہ ہو یعنی وہ گناہ چپ کر کرتا ہو، معروف و مشہور نہ ہو تو کراہت تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولا ہے۔ اگر فاسق معلن ہے یعنی اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ کبیرہ کا ارتکاب یا صغیرہ پر اصرار کرتا ہے تو اسے امام بنانا گناہ ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کہ پڑھنی گناہ اور پڑھ لی تو پھیرنی واجب، واللہ تعالی عالم۔ آگے ہے کہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فاجر معلن کے فسق و فجور کا اس کی زندگی میں اعلان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے احتراز کریں، اس سے بچیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ جو عبارت ہے کہ چھپ کر گناہ جو کرتا ہے، معروف و مشہور نہ ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو وہی فاجر ہے۔ فاسق بھی اسی کو کہتے ہیں، فاجر بھی اسی کو، فاسق و فاجر کو تقریباً ایک ہی معنی میں اعلیٰ حضرت نے بھی لیا ہے۔ یہ وضاحت کر کے، چونکہ اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں، ہم درس بھی دیتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اجتماع میں بھی جاتے ہیں، قافلے بھی سفر کرواتے ہیں، نمازوں پڑھنے پڑھانے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے، قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، مشرق کرنے کروانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، کچھ سننے سنانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور بھی ایسے کئی کام ہیں جس سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن سے بہت سارے اسلامی بھائیوں کو سنتوں بڑے ماحول سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہیں جن کے سبب سے بڑے بڑے شہروں میں کام شروع ہو جاتا ہے، کئی ایسے ہیں جن کی وجہ سے کئی بے نمازی بن جاتے ہیں، کئی لوگ داڑھی والے بن جاتے ہیں، کئی لوگ کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر جو ہو رہا ہے، اپنی جگہ ہو رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہے کہ ہماری اپنی پوزیشن کیا ہے۔ جو موضوع ہے وہ یہ کہ میری اپنی پوزیشن کیا ہے، کیا میں چھپ کر گناہ کرنے والوں میں شامل ہوں؟ فاسق معلن کی تو بحث ہی الگ ہے، جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کی تو بحث ہی الگ ہے، لیکن آیا چھپ کر گناہ کرنا یا ایسا گناہ جو فاسق معلن نہیں کہلاتا، یعنی یوں کہ چند اسلام بھائی بیٹھ کر، چند افراد بیٹھ کر آپس میں غیبتیں چگلیاں کرتے ہیں تو چاہیے غیبت کرنا اگرچہ حرام گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ اس کا چرچا نہیں کرتا، اس پر فخر نہیں کرتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں۔ معلن جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے گناہ پر ڈٹھائی کرتا ہے، گناہ پر بے باک ہو جاتا ہے، اس سے اللہ عز و جل اس کے بندوں سے شرم ختم ہو جاتی ہے، وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بے حیا شخص کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا امام بنانا کیسا۔ لیکن اگر ہم ایک اپنا ہی ذائقہ لیں، اپنا ہی جائزہ لیں، تو ہر ایک غور کرے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، اور پھر اپنی ان خدمات پر غور کرے جو خدمات مجھ سے ہو رہی ہیں، کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی غنیمت
شان و شوکت، جسمانی طاقت پر گھمنڈ سے بچنا اور چرب زبانی اور پھو پھا سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ نامعلوم کہ علم الہی عز و جل میں ہمارا کیا مقام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے۔ اب ہم اس خفیہ تدبیر کے بارے میں اگر غور کریں، حجاج بن یوسف بڑا مشہور نام ہے، اس کی خدمات بعض سلسلوں میں ہیں، لیکن خود اس کا اعمال اور افعال کیسے تھے۔ مختار ثقفی، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے والے ابن زیاد اور اس کے جو چیلے تھے اس کو چن چن کر مارا، اور عاشق اہل بیت کہلایا، آخر کار ایک وقت آیا کہ اس نے اعلان نبوت کر دیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا تھی اس کے بارے میں، یہ ہم غور کریں۔ ایک شخص تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل سامنا کیا تھا، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابن سعد۔ ابن سعد، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دشمنوں میں گھر گئے تو آپ تیر چلاتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، 7 تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے ہاتھوں اتنی فتوحات ہوئی کہ مت پوچھے بات۔ وہ جو شعر دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ شعر بھی جس لشکر یا جس مسلمانوں کا جو وہ قافلہ تھا جو دشمنوں کی سرکوبی کے لیے گیا، اس کے سالار بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور بھی بہت فضائل ہیں آپ کے، مگر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کی خفیہ تدبیر۔ صحبت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، صحبت واقعی صحبت کا بڑا اثر ہے، صحبت و مؤثرہ، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر کس کی صحبت؟ نبی کی صحبت۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی نظر سے دیکھا اور اسی پر اس کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی کہلایا۔ اور ان کے بعد اس مرتبے پر پہنچنے والا دنیا میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ صحابی اپنا رتبہ لے کر مزار شریف میں چلے گئے، اب کوئی لاکھ عبادات کرے، ریاضتیں کرے، یہاں تک کہ 1200 مرتبہ خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یا بیداری میں زیارت کر لے، پھر بھی صحابی نہیں کہلائے گا، اسے وہ صحبت نہیں مل رہی جو صحبت صحابہ کرام علیہم رضوان کو نصیب ہوئی۔ اور آپ کو یاد دلا دوں کہ کاتب وحی مرتد ہو کر مرا، جو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وحی لکھتا تھا، اس پر اللہ کی خفیہ تدبیر عمل میں آئی اور وہ مرتد ہو گیا، اور ایسا مرتد ہوا کہ زمین اس کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ ابن سقا جو وقت کے غوث کا گستاخ ہوا اور کافر اور مرتد ہو کر مارا، کافر اور مرتد ہوا، پھر غیر مسلم ہوا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس نے بھی موت پائی، وہ بھی دنیا سے اسی طرح برباد ہو کر گیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں مشہور واقعہ ہے بلعم بن باورہ کا، جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا پڑھ لیتا تھا، مستجاب و دعوات تھا، کیا ہوا؟ کتے کی طرح زبان لٹک گئی، مردود ہوا۔ شیطان کے بارے میں دیکھیے کہ جبریل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، مقرب فرشتے اس کے انجام کو دیکھ کر کانپتے روتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے۔ ان کے آگے ابلیس کا انجام، ہمارے آگے نہ جانے کتنوں کا انجام ہے، لیکن ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم خوف نہیں کھاتے، بلکہ ہم پھولتے ہیں، ہم پھیلتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ دین کا کام، سنتوں کی خدمت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن
یہ بات پیش نظر ہو کہ میرے اعمال اور افعال کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا مگر دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ چپ چپ کر نماز قضا کرنے کی عادتیں، چپ چپ کر بد نگاہی کرنے کی عادتیں، غیبت کی عادت، چغلی کی عادت، وعدہ خلافی کی عادتیں، جھوٹ کی عادتیں، کہ کسی کو ہم نے سمجھا دیا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں لیکن عند اللہ وہ جھوٹا ہو اور خود جانتا بھی ہو کہ میں جھوٹا ہوں۔ اسی طرح گھر میں بے پردگی کے معاملات، دیور بھابھی، جیٹ بھابھی، اپنی کزنز ہیں ان کے ساتھ بے پردگی کے معاملات۔ اچھا، پھر یہ کہ اپنے بچوں کے معاملے میں یا اپنے بچوں کی امی کے معاملے میں یا گھر والوں کے معاملے میں، ماں کے معاملے میں، بہن کے معاملے میں، ذوی الارحام کے معاملے میں، جو قریب ہیں ہمارے گھر کے افراد ہیں، ان کے معاملے میں اگر وہ غیرت نہیں کھاتا اور دیوس ہے، اور دیوس پہ جنت حرام ہے، اور دیوسی کا توق اس نے اپنے گلے میں باندھا ہوا، بھلے یہ کتنا ہی مطلب کہ لوگوں کے اندر وہ ڈنگیاں مارتا ہو، لوگوں میں وہ کہلاتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے احکامات پر عمل نہیں کرتا، یہ میں نے تھوڑی سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ یار کیا ایسا ہوگا، تو ایسی کئی چھپی ہوئی افعال ہیں، ایسے کئی چھپے ہوئے گناہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم ان گناہوں کے مرتکب بن گئے ہوتے ہیں۔ چپ چپ کر فلمیں دیکھنے کی عادت اگر پڑ گئی ہے، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو اس معاملے میں چک جاتی ہے، اس سے جیسے کام اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب ایک مخلوق لوگوں تک جا کر نیکی کی دعوت پہنچانا، اور جو کہ ایک امر مستحب بھی ہے، بہت ثواب اور بہت کار خیر کا کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف گھر ہے کہ جن کے معاملے میں مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، لیکن چونکہ وہاں واہ نہیں ہے، وہاں شہرت نہیں ہے، وہاں منصب نہیں ہے، حالانکہ وہاں ایک منصب موجود ہے، وہ ہے گھر کے سربراہ ہونے کا، گھر کے بڑے ہونے کا، لیکن ہماری توجہ باہر زیادہ، گھر میں کم۔ پتہ چلا کہ ہماری بے توجہی کی وجہ سے اگر گھر ہمارا ضائع ہو گیا تو اس کا قصوروار کون؟ اگر بے توجہ، ہاں آپ نے توجہ کی، حتی المقدور طاقت بھر ہم نے گھر والوں کو سمجھایا، بچوں کی امی کو سمجھایا، گھر والوں کو سمجھایا، بچوں کو سمجھایا، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مطلب کہ رائے راست پر آتے، ترکیب میں نہیں آتے، شریعت مطہرہ پر کما حق عمل نہیں کرتے، گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنا کام پورا کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اب ضرور نہیں ہے کہ باپ نیک ہو تو بیٹا بھی نیک ہو، یا بیٹا نیک ہو تو باپ بھی نیک ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش کیا کہ یہ ایک سوال ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوشش نہ کرنا ہمیں فاسق و فاجر کر رہا ہو، دیگر کام اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اب ہمیں اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ ہمارا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اب لوگوں میں نیک کہلاؤں یہ، یا میں واقعیتاً نیک بنوں یہ درست ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں مجھے نیک ہونا ہے نا، اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پسندیدہ بننا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ میرا امامہ، میری چادر، میری داڑھی، میرا عمل، میری نمازیں، میرے ساری احتیاطیں، میرا سب کچھ اگر ریاکاری کے نام پر، لوگوں کے دکھاوے کے نام پر ہے، اور اس میں نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے، نیت ثواب کی نہیں ہے، تو یہ کیا کام آئے گا سب کچھ؟ آپ پتہ چلا 2 دن کا سفر کر ہم آئیں، کہ بعدوں نے اپنی جیبوں سے بھی خرچے کیے ہوں گے یا جو کچھ کیا ہوگا، یہ سب کچھ اگر ہماری نیتیں اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گیا تو کیا بنے گا اس کا؟ تو بنیادی بات یہ میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم سب کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی ہے، اور یہ بات اپنے ذہن نشین رکھنی ہے کہ مجھ سے ہونے والے دین کے فوائد اپنی جگہ، آیا میں فاسق و فاجر تو نہیں ہوں؟ یہ جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کہیں میں فاسق و فاجر تو نہیں ہوں۔
آپ یہ دیکھیے کہ مقتۃ المدینہ کے مطبوعہ جہنم میں لے جانے اعمال میں بڑی زبردست بات لکھی ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں ایک گناہ گار تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہکا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمانے والا ہے. اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ ہٹ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل کی نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے. تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ جو اعمال ہیں، جو آخری بات جیسے کہ ابھی بیان ہوئی کہ چھپ کر گناہ کر رہا ہے، پردہ ہل گیا، دروازہ ہل گیا، یا لگا کوئی آ رہا ہے تو وہ جھٹکا لگتا ہے نا. تو اگر گناہ چھپ کر رہا ہو کوئی آ جائے تو جھٹکا لگتا ہے نا کہ اس کو پتہ چل جائے گا. اور ایک بنیادی بات بیان کروں، ہم لوگوں سے چھپ کر کیوں گناہ کرتے ہیں؟ جو بھی لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں کیوں گناہ کرتے ہیں؟ تاکہ میری عزت ضائع نہ ہو جائے. ایک بنیادی باتیں بیان کر رہا ہوں، لوگوں میں میری عزت باقی رہے، لوگ یہی سمجھے کہ نیک آدمی اچھا آدمی ہے، اور میرے گناہ جب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مجھے اچھا نہیں کہیں گے، نیک ہی کہیں گے، میری عزت نہیں کریں گے، مجھے مقام مجھے منصب نہیں دیں گے. تو میں لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہوں کہ کوئی دیکھ لے گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی نا. ماں دیکھے تو بے عزتی ہو جائے گی، بچوں کی امی دیکھے تو اچھے، گھر کا تو پرواہ کوئی نہیں کرتا، یہ بھی بہت بڑی بے حیائی ہے، ڈٹائی ہے. لیکن چلو وہ باہر کا آدمی دیکھے گا تو زیادہ بے عزتی ہو جائے گی. اگر امام ہو اور مقتدی دیکھ لے گا تو نماز نہیں پڑھے گا، زیادہ بے عزتی ہو جائے گی. مبلغ ہو اور کوئی بیان نہیں سنے گا تو زیادہ بے عزتی ہو جائے گی. کوئی سمجھے گا یار آپ یہ کام کرتے تو زیادہ بے عزتی ہو جائے گی. تو یہ میں بے عزتی کے خوف سے، ذلت کے خوف سے میں چپ کر گناہ کر لیتا ہوں کہ کوئی دیکھ نہ لے. مگر بات یہ ہے کہ بھول یہ گیا ہوں کہ یہ بے عزتی اور عزت کا مدار میرے ہاتھ میں تھا کب؟ عزت اور بے عزتی کا مدار میرے ہاتھ میں کب تھا؟ اگر میری عزت لوگوں کے دلوں میں ہے تو وہ بھی اللہ کے کرم سے، اور جب لوگوں کے دل سے عزت نکل جائے گی تو رب کی ناراضگی سے نکل جائے گی. تو یہ میں کیسے سمجھ لیتا ہوں کہ میں چپ کر گناہ کروں گا تو لوگوں میں عزت دار رہوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ چپ کر گناہ کرتے کرتے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو وہی رب جس نے تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے تمہیں راتوں رات ذلت اور رسوائی کے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا. راتوں رات ذلت اس سے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا. پتہ بھی نہیں چلے گا. لوگ میری رسوائی کریں گے، میری بے عزتی کریں گے اور میرے خلاف علم بغاوت اٹھائیں گے. جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات اس بات سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی معاملہ سارا لکھا ہے کہ یہ جو چپ کر گناہ ہوتا ہے نا، اس کا وبال کس طرح یہ بے عزتی کے اس سے آتا ہے. ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب لکھا، اما بعد، جب بندہ اللہ عز و جل کے نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ خالی خالی میرا مخالف ہو گیا. کیوں خالی خالی مخالف ہو گیا؟ کبھی سوچا ہے یار کیوں مخالف ہو گیا میرا؟ یہ کیوں میری برائیاں کرتا ہے یار؟ نہیں یار اس سے چڑھایا ہوگا یار، وہ ہے نا وہ میرا مجھ سے سیٹ نہیں ہے. اب یہ خود بدگمانیاں کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ نہیں تو کیا ہے؟ اب یہ گناہ کبیرہ لوگوں کو نظر تو نہیں آ رہا. تو اب یہ ساری باتیں جو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو میرے ساتھ ہو گیا، حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جو بندہ تنہائی میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ عز و جل مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضگی سے ڈال دیتا ہے کہ اس سے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا چپ کر نافرمانی کرنے والے کے لیے.
حضرت سیدنا سلیمان تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے آدمی پوشیدہ طور پر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے. اب ہم سارا یہ غور کریں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ جو کچھ بعض اوقات ہو جاتا ہے اور ہم اس کا الزام دوسروں کے سروں پر ڈالتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ, اچھی خاصی عزت تھی, اچھا خاصا مقام تھا, اچھا خاصا مطلب کہ ترکیب تھی, یہ مطلب کہ راتوں رات یہ کیا یار یہ عجیب و غریب ہو گیا. غور کرے کہ یہ عجیب و غریب ہو گیا اس کے پیچھے میرا اپنا کارنامہ کتنا ہے. اچھا میں کہتا ہوں آپ کو کہ یہاں سے بچ گئے, یہاں سے بچ گئے اور اسی اسٹیٹس کے ساتھ مقام کے ساتھ چپ کر گناہ کرنے کے باوجود نکل گئے, دل پر نکل گئے. حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا. ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا یہ زنجیر پکڑو اس کے منہ میں داخل کر کے اسی شرمگاہ سے نکالو. تو وہ مردہ کہنے لگا یا رب عز و جل کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا, کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا. پھر وہ اس طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگے گا. تو میں نے کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو نافرمانے کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا تھا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا. اب یہاں تو نکل گئے, قیامت کے دن قبر میں کیا کریں گے. چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے شب و روز پر غور کرنا ہے اور اللہ عز و جل کی نافرمانی سے چاہے ہم لوگوں میں ہوں یا تنہائی میں بچنا ہے. تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے. ایک نقصان جیسے یہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ لوگوں کے دلوں سے عزت کا چلا جانا, پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام فاجر سے لے لیتا ہے مگر دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اپنے فسق و فجور پر نظر رکھنے کی مطلب ہمیں ہی ترکیب بنانی پڑے گی. مجھے ہی اس پر غور کرنا ہے کہ آیا میں فسق و فجور میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں, کیونکہ یہ ہے ہی چپ کر نافرمانی کرنا, اعلانیہ نافرمانی کرنا یہ ہے ہی نہیں. اگر اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, گناہ ہے کبیرہ کر رہا ہے, اعلانیہ کر رہا ہے اور یا صغیرہ پر اصرار کر رہا ہے تو یہ تو خفاسی کا مولین ہو جائے گا نا. یہ تو مطلب معاملہ تو آگے چلا گیا. یہاں میں بالکل پہلے سٹیپس کی بات کر رہا ہوں اور پہلے سٹیپ سری میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام فاجر سے لے لیتا مگر دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اب دن رات کی کوششیں کرنا, اتنا ایک سے ایک مطلب کہ معرکت العارا کاموں کو سر انجام دے دینا اور ساتھ میرے فسق و فجور کی عادتوں کا ہونا, یہ کہیں عزت کی بجائے مجھے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنے پر مجبور نہ کر دے. یہ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں اپنے لیے بھی غور کر رہا ہوں, آپ بھی اپنے لیے غور کریں. اس میں مطلب بالکل اپنا جائزہ ہی لینا پڑے گا کہ میں مطلب جب تنہائی ہوتی ہے اس وقت میرا کیا عالم ہوتا ہے, ایک دو ہوتے ہیں کیا عالم ہوتا ہے, ہم ذہن اسلامی بھائی اگر ساتھ ہوتے ہیں, ہم ذہن دوست ہوتے تو کیا عالم ہوتا ہے. میں خلاف شرع بلا اجازت شرعی بلا مصلحت شرعی کئی لوگوں کے خلاف سازشوں میں, ان کی تو میں, ان کی تہمتوں میں, ان کی غیبتوں میں, ان کی بدگمانیوں میں مبتلا تو نہیں ہو رہا ہوں, ان کی دل آزاریوں میں مبتلا تو نہیں ہو رہا ہوں. یعنی کئی گناہ جو فاسق کے معلن اگرچہ وہ نہیں کہلائے گا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ چار آدمی میں بیٹھ کر ہو رہا ہوتا ہے مگر دین کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے, کر رہا ہوتا ہے, لے ہاں ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہوتا ہے اور خوب کے خوب اس سے مطلب گلشن کے گلشن سج رہے ہوتے ہیں, پھول کے پھول مہک رہے ہوتے ہیں, لیکن
اس کو اس پھول سے، اس خوشبو سے کیا فوائد حاصل ہوں گے. وہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، وہ چکی والی، کہ ایک شخص کو دیکھا جہنم میں کہ وہ اپنی وہ آنتوں کے ذریعے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، جہنم میں وہ عذاب میں مبتلا ہے. تو جنتیوں نے جب اسے دیکھا تو پوچھا کہ آپ جہنم میں، آپ کی باتیں سن کر تو ہم جنت میں. تو وہ کہے گا کہ تم صحیح کہتے ہو، بات یہ کہ جو کچھ میں تمہیں کہتا تھا میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا. تو یہ سن کر دیکھیں، یہ بات جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھی ہے کہ اس سے اسلام کو قوت پہنچے گی، مسلمان اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، مگر وہ خود اس سے محروم، یعنی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، محروم رہے گا. سب سے بنیادی بات جو آج مجھے یہ کرنی تھی، جس سے دعا کر اللہ مجھے بھی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسے قیامت تک یا جب تک یہ سنا جائے اللہ تعالیٰ ان سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی صورت پیدا کریں. اس پر آئیے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر طاقت اس پر عمل کرو، اور جب تمہیں کسی کام سے منع کرو تو اسے رک جاؤ. یہ بہت اہم بات ہے. حضرت سیدنا محمد بن قعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کو اپنی عبادت سے بڑھ کر یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ اس کی نافرمانیاں چھوڑ دی جائیں. کتنی پیاری بات. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا وہاب بن ورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، کیا اللہ عز و جل کا نافرمان بھی عبادت کی لذت پاتا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ جو اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا ہے وہ بھی عبادت کی لذت نہیں پاتا. کیا کریں؟ اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اور عبادت کی لذت ہمیں عطا فرمائے. مسئلہ یہ ہے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے ساتھ ہے ہماری نفس، اور ہم جس طرح جس دائرے کار میں رہتے ہیں، بعض اوقات ہمیں کوئی سمجھانے کے لیے آنے کی ہمت نہیں کرتا. یہ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجئے. بعض اوقات ایسا منصب ہوتا ہے، ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی اصلاح نہیں کرتا ہماری، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں مطلب کہ کامل ہو گیا ہوں، مجھے اب اصلاح کی حاجت نہیں رہی. یا ہمارے اخلاق اس قدر برباد ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری اصلاح کرتا ہے تو وہ 4 باتیں سنتا ہے. اچھا سنتا نہیں ہے، چلے غصہ نہیں آیا، ہم اپنی اصلاح کرنے والے کو اتنی تعویلیں دے دیتے ہیں. یا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مسئلہ یہ نہیں، یہ مسئلہ یہ، حالانکہ بعض اوقات وہ جس بات پر ہماری اصلاح کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بات اتنی واضح ہوتی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مان نہیں رہا خالی خالی. تو ایسی صورتحال میں ہم خود ایک اصلاح کرنے والے سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ بھی کوئی بار بار اصلاح نہیں کرتا. یعنی آپ مجھے سمجھاؤ اور آپ کو یہ جب یقین ہو جائے گا نا کہ میں مانتا نہیں ہوں، سمجھنا ہے نہیں مجھے، تو آخر آپ اپنا وقت کیوں میرے لیے برباد کرو گے؟ اچھا وقت بھی برباد ہوگا، دل میں کینہ پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، اور بہت کچھ مسائل ہو جاتے. تو اب ہمارے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے افعال اور اعمال کے حوالے سے کوئی ہمیں سمجھانے کے لیے اس کو خود ذہنی طور پر تیار ہونے میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے. اچھا اب رہا گھر، تو گھر میں ہمارا اپنا انداز ایسا ہے کہ کسی کے کہتا ہے کہ کسی کے باپ کی طاقت ہے جو میرے کو سمجھا کر بتائے، یا گھر والے خود عملی طور پر اس قدر بیکورڈ ہوتے ہیں، اتنے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہماری بے عملیوں کو یہ بے عملی سمجھتے بھی نہیں ہے. یعنی انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ یا ہمارے گھر کا یہ جو بڑا ہے یہ باہر اتنی باتیں کرتا ہے، مگر گھر کے اندر اس کا 10% بھی اس کا عمل نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا نا ہمارے بارے میں، تو وہ بھی خاموش، باہر خاموش،
اندر جو ہمارا نفس بیٹھا ہوا وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ کان پکڑ کر ہمیں جہاں مرضی ہے چلا رہا ہے، اور ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، اور بے باکی، جرت، خوش فہمی، خود پسندی، عجب، یہ ساری چیزیں مزید مطلب کہ ہمیں جکڑے ہوئے ہوتی ہیں. اور تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے، تزکیہ نفس کہاں ہوتا ہے، یہ مطلب بالکل اسی کو صورت نہیں ہے کہ یہ کتنا اہم ہے تزکیہ نفس. آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک وصف یہ بھی تو ہے نا کہ آپ تزکیہ نفس فرماتے ہیں. صحابہ کرام علیہم و رضوان کو قرآن پاک تو سرکار کے ذریعے مل گیا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کو سمجھانا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ان کا تزکیہ نفس کرنا تھا، ان کے کئی معاملات پہ ان کی رہنمائی کرنی تھی. یہ نہیں یہ کرو، یہ نہیں یہ کرو، یہ نہیں یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے. قرآن پاک کی آیات، اس کی تفسیر، اور پھر آپ کی صحبت، پھر ایک عمل، یہ سب کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں انہیں میسر آیا. یہی چیز جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے نصیب ہوئی، تزکیہ نفس، اعمال کی درستگی اور پاکیزگی ملنا، یہ ہوتی ہے صحبت کے ذریعے کہ ایک بڑا سمجھا رہا ہوتا ہے اور آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ چیز ملی تابعین کو صحابہ کرام کے ذریعے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت میں تابعین جتنا رہے، ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں. جو جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اس کے واقعات بھی ہم پڑھتے ہیں. جس کو جتنی زیادہ مطلب کہ وہ قرب تھا، جتنا زیادہ اس نے وقت دیا، جتنا زیادہ اس کو مطلب کہ وہ ٹچ رہنے یا رہنے کی سعادت نصیب ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ میں حالانکہ صدیق اکبر کتنا قریب تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، فاروق اعظم کتنا قریب تھے، خلفائے راشدین جن کا ہم نام لیتے ہیں، بلکہ شعر ہے جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. یہ شعر سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت مطلب یہ ہے کہ ان چاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت زیادہ صحبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہوئی، بہت قرب حاصل تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں سب سے زیادہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں ہے؟ سب سے زیادہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے. ان کا ایک اپنا عالم تھا کہ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے ذہن یہ تھا کہ میں نے روایتیں لینی ہے. حالانکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو خادم تھے، بلکہ میر سامان کہلاتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے. سامان اٹھا کر چلنا اور یہ سب کرنا ان کا تھا. تو اتنا قرب تھا، لیکن ہر ایک اپنی نوعیت تھی، ہر ایک کی اپنی چیز تھی. حالانکہ اتنے قریب تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے قریب تھے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے قریب تھے گھر کے سامان وغیرہ لانے کی ذمہ داری اور یہ خدمت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لے لی ہوئی تھی کہ گھر کام کاج گھر کے یہ کر دیا کرتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن خلافت المسلمین اور امیر المومنین بننے کا منصب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا. قرب ہونا، قریب ہونا، یہ خدمت میں ہونا، یہ لیکن امور خلافت سنبھالنا، مسلمانوں کام سنبھالنا، ایک ہر ایک کی ایک الگ الگ مینٹلٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے. اس میں نگران کے لیے بڑے مدنی پھول ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس پر ایک موقع ملا تو عرض کروں گا. البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحبت یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نصیب ہوئی. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تابعین کو صحبت دی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو بعض معاملات میں بہت ملکہ حاصل تھا. آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے. آپ منافقت کی کوئی علامتیں تو نہیں پاتے، کیونکہ نفاق کا بہت سارا علم حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک الگ الگ معاملات ہوتے تھے، اور یہ تزکیہ نفس پر ان کا بڑا مطلب کہ ذہن ہوتا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں تزکیہ نفس دیتی تھی، ان کے مقام کو بلند کرتی تھی. خود سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کہتے ہیں کہ ہم جنت و ایسے ہوتے کہ جنت و دوزخ کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، گھر جاتے تو کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، کیفیتوں کا تبدیل ہونا ہوتا تھا. لیکن وہ تبدیلی جو کیفیت گھر جا کر بازار میں جا کر، کیونکہ بازاروں میں جاتے تھے، مارکیٹوں میں جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے. خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو ایک صحابی ہو رہتے تھے، آپ دونوں کا یہ معمول تھا. ایک دن سرکار کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے تھے،
اس میں ذوق شوق اور علم دین سیکھنے کا جذبہ بھی تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ایک دن کاروبار پہ جاتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہوتے تھے نا وہ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ایک دن کاروبار پہ جاتے تھے. انہوں نے اپنی باری باندھی ہوئی تھی. یعنی آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ رات کو فاروق اعظم کو بتاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس دن وہ کاروبار پہ جاتے تھے کام پر جاتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو اگلے دن بتاتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا ارشاد فرمایا. یہ باری باری آتے جاتے رہتے تھے. اچھا کردار ہونے سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ سب پھولوں کے ہار پہنائیں گے. نہیں، جب آپ کسی کی نس پر زد مارو گے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مخالف ہو جائے. یعنی یہ بات تو درست ہے کہ سمجھانے کا انداز نرم ہونا چاہیے، مگر یہ کہ اگر بالکل کو سختی سے سمجھا دے تو اب اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا رہتے. اگر سختی سے سمجھا بھی دیا ہے تو یار اپنے مطلب اپنے لیے بھلائی کیا ہے اس نے، اپنے کو تو اس کا شکریہ ہی ادا کرنا سمجھ میں آتا ہے. واللہ عالم. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار